اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خداوند متعال کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی میں یہ مہلت نصیب فرمائی کہ ایک بار پھر شب 23 رمضان کو درک کر رہے ہیں، جو احتمال قوی ہے کہ شب قدر ہے۔ معین کر کے تو کوئی نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ ائمہ علیہ السلام نے بھی معین نہیں فرمایا، اور اس کی کچھ مصلحتیں ہیں کہ کیوں شب قدر کو معین نہیں کیا گیا، لیکن احتمال زیادہ یہ دیا گیا کہ شب 23 ہے۔ کیوں فکس نہیں کیا گیا؟ اگر وہ بھی ہو سکا تو میں گنجائش بنی تو درس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن پہلے ہم چاہتے ہیں کہ شب قدر کی جو آج انشاءاللہ سب سے زیادہ چانس ہے اس کا، ہم اس بارے میں کچھ آپ کے سامنے عرض کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روایت ہے جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ شب قدر فقط امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہیں، بلکہ کم سے کم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی امت میں موجود تھی، اور بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بات کا سوال کرتے تھے اللہ سے، اور اللہ ہر بات کا جواب شب قدر کی صورت میں دے رہا تھا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ پروردگار میں تیرا قرب چاہتا ہوں، تیرے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ قربی لمن استیقظ لیلۃ القدر، میری قربت اسے نصیب ہوگی جو شب قدر جاگ کر گزارے گا۔ پہلی بات یہ ہوگی شب قدر میں کہ جاگ کر گزارنی ہے۔ آپ اگر عبادت کر کے اعمال کر کے تھوڑا سا تھک بھی جائیں، تھوڑا سستا لیں، تھوڑا سا ریسٹ کر لیں، سونا نہیں ہے، لیکن آپ نے ریسٹ کر لینا ہے لیکن سونا نہیں، کیونکہ جو جاگ کر شب قدر گزارے گا اللہ اسے اپنا قرب نصیب فرمائے گا۔ ساری عبادتیں ہم کرتے ہیں قربتاً اللہ، نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، روزہ رکھتا ہوں قربتاً اللہ، اس طرح سے شب قدر کو جاگ کر گزاریں گے تو اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ اور ایک روایت کا مفہوم اس قسم کا ہے کہ جو انشاءاللہ آج کی رات جاگ کر گزارے، اللہ اس کے دل کو اس دن مردہ نہیں ہونے دے گا جس دن بہت سے دل مردہ ہو جائیں گے، اللہ اس دن اس کے دل کو زندہ رکھے گا۔ تو شب قدر جاگ کر گزارے۔ فرمایا کہ پروردگار میں تیری رحمت چاہتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ اللہ نے کہا رحمتی لمن رحم المساکین لیلۃ القدر، میری رحمت اسے ملے گی کہ جو مساکین پر رحم کرے لیلۃ القدر میں۔ خود صدقہ دینے کی جو تاکید ہے شب قدر، وہ بھی آگے آئے گا۔ اس لیے شب قدر کا تعلق فقط حقوق اللہ سے نہیں ہے کہ ہم اللہ کے حق ادا کرتے رہیں، لیکن حقوق العباد سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے، بالخصوص ان حالات میں کووڈ-19 کے بعد بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جو وائٹ کالرز ہیں، ضرورت مند ہیں۔ آپ نے شب قدر اس طرح سے ان کا خیال رکھنا ہے اور اس طرح سے ان کا لحاظ رکھنا ہے کہ آپ اگر ہو سکتا ہے تو آج ہی کی رات کچھ انہیں پہنچائیے، یا کم سے کم اتنا نیت کر لیجئے کہ اے پروردگار اگر آج کی رات ممکن نہیں ہو سکے گا تو میں ایک نیت کر لیتا ہوں، ایک فکس اماؤنٹ، کہ میں انشاءاللہ اتنا اپنی حیثیت کے مطابق کسی نہ کسی مستحق بندہ مومن کو دوں گا، یہ کہتے ہوئے نہیں کہ یہ صدقہ ہے، فقط ہدیے کی نیت سے، کسی بھی اور نیت سے۔ تو آج کم سے کم اس عبادت کو انجام دے دیں کہ آپ نیت کر لیں کہ میں کسی مومن کی مدد کروں گا۔ پل صراط سے گزرنا چاہتا ہوں پروردگار۔ اللہ نے کہا ذالک لمن تصدق بصدقۃ لیلۃ القدر، سبحان اللہ، یہ پل صراط سے وہ گزر سکے گا کہ جو شب قدر میں صدقہ دے دے گا۔ کہ پروردگار جنت کی نعمتیں چاہتا ہوں، کذالک سبح تسبیحۃ فی لیلۃ القدر، جنت کی نعمتیں اسے ملیں گی کہ جو شب قدر میں تسبیح پڑھے گا۔ اور تسبیح کا مطلب ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ استغفار بھی خود تسبیح میں آتا ہے۔ آتش جہنم سے رہائی چاہتا ہوں پروردگار، ذالک لمن استغفر فی لیلۃ القدر۔ حضرت موسیٰ نے جب یہ کہا کہ پروردگار میں جہنم کی آنکھ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتا ہوں، اہم نقطہ ہے یہ، جہنم کی آنکھ سے بچ جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس پر ہمیں دعائے جوشن کبیر میں کہا گیا کہ شب قدر میں تینوں راتوں میں یہ پڑھ کر 100 مرتبہ یہ کہو کہ سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب۔ ایک تو خود دعائے جوشن کبیر کا ترجمہ بڑا عمدہ ہے، ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دعائے جوشن کبیر پیش بھی کریں گے۔ آپ انشاءاللہ ہمارے ساتھ آن لائن رہیے گا تو مختلف چیزیں، مختلف اعمال وغیرہ یہ سب آتے رہیں گے آپ کی خدمت میں۔ آج دعائے مکارم الاخلاق بھی ہم نے پڑھنی ہے، انشاءاللہ لائیو آپ تک پہنچے گی، اور 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ ہے، اعمال قرآن ہے۔ آج 3 سوروں کی تلاوت کرنی ہے، سورہ عنکبوت، سورہ روم، سورہ دخان، یہ سب انشاءاللہ آپ تک لائیو پہنچتا رہے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ انشاءاللہ آن لائن رہیے گا۔ تو کا پروردگار میں آتش جہنم سے رہائی چاہتا ہوں۔ دعا یا علی و یا عظیم بھی تو وہی ہے جو نماز فرض کے بعد رمضان میں پڑھنے کی تاکید ہے۔ یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم انت رب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر وهذا شهر عظمته وکرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي وهو شهر رمضان الذي انزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك۔ بہت خوبصورت دعا ہے۔ پروردگار اے علی، اے عظیم، اے سمیع، اے بصیر، یہ وہ مہینہ ہے، وہو شہر،
پروردگار یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تو نے فضلتہ و شرف ھذا الذی یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم انت رب العظیم لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر فهذا شہر عظمتہ وکرمتہ. یہ وہ مہینہ جسے تو نے عظمت دی ہے، کرامت دی ہے، شرافت دی ہے، فضیلت عطا کی ہے تمام مہینوں پر. اور اس میں تو نے ایک رات ایسی قرار دی ہے کہ جسے شب قدر قرار دیا ہے، جو احتمالاً انشاءاللہ آج کی رات ہے، جسے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے. اس پر بھی تھوڑی سی بات کریں گے کہ 1000 مہینوں سے بہتر کا کیا مطلب ہے. فیاض المن ولا یمن علیک، تو اے احسان کرنے والے کہ جس پر کوئی اور احسان نہیں کر سکتا، منع علیہ، مجھ پر ہی احسان فرما دے کہ بفقاک رقبتی من النار، میری گردن کو آتش جہنم سے آزاد فرما دے. امام حسین علیہ السلام دعا عرفہ میں کہتے ہیں پروردگار اب تک جو میں نے مانگا ہے وہ سب ایک طرف، اب جو میں مانگ رہا ہوں اگر تو نے وہ دے دیا تو جو کچھ میں نے مانگا تھا وہ نہیں دیا تو میں نے کوئی نقصان نہیں کیا، اور اگر جو یہ مانگ رہا ہوں یہ نہ دیا اور سب کچھ دے دیا تو میں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، اور وہ یہ ہے کہ آتش جہنم سے محفوظ فرما دے. تو یہ بڑا سخت معاملہ ہے، ہم اسے بڑی روا رمی میں گزر جاتے ہیں. حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار آتش جہنم سے رہائی چاہتا ہوں. اللہ نے کہا کہ شب قدر میں استغفار کرو. پروردگار تیری رضا چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں پروردگار تیری رضا چاہتا ہوں. اچھا اگر تم میری رضا چاہتے ہو صلی رکعتین فی لیلۃ القدر، شب قدر میں 2 رکعت نماز پڑھو، اور وہی 2 رکعت نماز جسے ہم پڑھتے ہیں الحمد کے بعد 7 مرتبہ قل هو اللہ احد پہلی اور دوسری دونوں رکعتوں میں، اور اس کے بعد 70 مرتبہ کہتا ہے استغفر اللہ واتوب الیہ. یہ بھی بڑی لطیف اس میں بات ہے کہ یہاں پر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ نہیں ہے، استغفر اللہ واتوب الیہ. ائمہ علیہ السلام نے جس جگہ پر جس طرح سے جیسی دعا ہمیں سکھلائی ہے ویسی ہمیں پڑھنی ہے. اب میرا موڈ ہو رہا ہے، میرا مزاج ہو رہا ہے کہ میں اس میں ایک لفظ کا اور اضافہ کر دوں جو بالکل فٹ بھی بیٹھ رہا ہے، نہ یہی ہمیں تسلیم اور سبمیشن سکھایا گیا کہ جیسا ہم نے سکھایا ویسے پڑھو. وہ معروف دعا کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ اے رحمان اے دلوں کو بدل دینے والے تو میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم فرما دے. تو کسی صحابی نے یہ دعا پڑھی یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک. امام نے کہا یہ والابصار کا اضافہ کیوں کیا تم نے؟ یعنی اے دلوں کو پلٹ دینے والے اور نگاہوں کو بھی پلٹ دینے والے. تو اس نے سوال کیا کہ مولا کیا خدا مقلب القلوب والابصار نہیں ہے؟ امام نے کہا وہ یقیناً مقلب القلوب بھی ہے اور مقلب الابصار بھی ہے، لیکن اس جگہ پر جیسے ہم دعا بتلا رہے ہیں ویسے پڑھو، اضافہ نہ کرو. اس لیے کہ اگر تم نے اضافہ کر دیا تو یہ میری بتلائی ہوئی دعا نہیں ہوگی، یہ تمہاری بنائی ہوئی دعا ہوگی. بات واضح ہو رہی ہے میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیں ایک اور بات کہ شب قدر اتنی امپورٹنس ہے اس کی. اب میرے پاس تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ درس ظاہر مشکل ہو جائے گا، اس کے بعد اعمال بھی ہیں اور اس میں سے کچھ وقت تو گزر بھی چکا ہے. میں اتنا آپ سے عرض کر دوں کہ پورے رمضان کا ذکر، یعنی رمضان کے لفظ کا ذکر پورے قرآن میں 1 مرتبہ ہے. ذرا غور کیجئے گا رمضان میں کتنے دن ہیں؟ 29 یا 30 ڈیز. کتنا اہم مہینہ ہے رمضان کا. رمضان کا لفظ 1 مرتبہ پورے قرآن میں آیا ہے سورہ بقرہ میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ رمضان کا مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. بس اس رمضان میں 1 رات ہے شب قدر. اس شب قدر کے لیے اللہ نے پورا سورہ اتارا ہے، 1 آیت نہیں، پورا سورہ اتارا، اور اس سورے میں 3 مرتبہ براہ راست اور 2 مرتبہ ضمیر کے ذریعے سے نام لیا. 5 مرتبہ شب قدر کا ذکر کیا اس ایک سورے میں جس میں 5 آیتیں ہیں، 5 میں لیلۃ القدر کہا. پورا مہینہ رمضان ایک طرف، ایک لفظ کے ذریعے سے، اس میں شب قدر کے لیے ایک پورا سورہ، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو نازل کیا شب قدر میں. وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا. فیہا بھی شب قدر ہے، فیہا یعنی شب قدر میں. من کل امر سلام ہیا حتی، ہیا جو ہے ہیا یہ بھی شب قدر کی طرف پلٹ رہی ہے، لیلۃ القدر کی طرف. کیا ترجمہ اس کا؟ میں تبرکن پڑھ رہا ہوں، آپ ترجمہ تو سبھی جانتے ہیں. یقیناً ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. بس اتنا جان لو کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینے بنتے ہیں 83 ایئرس اینڈ اراؤنڈ 4 منتھس. یہ ہیں 1000 مہینے. یعنی اللہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو تمہاری ساری زندگی ایک طرف، انسان کی زندگی کتنی تھی؟ 70-80 سال ہی ہوتی ہے نا. ساری زندگی کی باسی دے رہے ہیں کہ پلٹ آؤ. تو یہ 1000 مہینے سے بہتر یہ 1 رات ہے. یعنی اگر کسی کی ساری زندگی بھی غلط راہ پہ چلی ہوئی ہے، اللہ ایک چانس دے رہا ہے کہ دیکھو 1 رات ہے. اچھا 1000 مہینے سے کتنا بہتر ہے؟
یہ بھی نہیں بتایا کہ اللہ نے کتنا بہتر. ہو سکتا ہے 1000 مہینے سے بہتر ہے نا، یہ تو 1000 مہینے سے 1000 گنا بہتر ہو.